السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 29 جز کی سمری کریں گے، 29ویں جز کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بیان کریں گے۔ 29واں جز 29 جز شروع ہوتا ہے سورۃ الملک سے، اور یہاں سے زیادہ تر جو ہے وہ مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں قرآن کے آخر تک، اور مکی صورتوں میں ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں پورے قرآن میں کہ جو موضوعات ہیں وہ توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت وغیرہ۔ تو 29واں جز سبحان اللہ، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن اب یہ صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں اور بہت ہی زیادہ پاورفل میسیجز ہیں ان سب کے اندر، اور دل تو یہی چاہتا ہے کہ وقت زیادہ ہوتا اور زیادہ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا نسبتاً وقت زیادہ لگ جائے۔ سمری ہی رہے گی، خلاصہ ہی رہے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ جو ان کے اندر میسیجز ہیں اس پہ بات ہو سکے۔ سورۃ الملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الملک کو مانعہ بھی کہتے ہیں، منجیہ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو لیکن ایک ہوتا ہے صرف تلاوت کر لینا اور پھر زندگی ویسی گزارتے رہنا جیسے کہ ہم پہلے گزارتے آئے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا اس کو سمجھ کے اور اس کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے، یہ ہوتی ہے اصل تلاوت۔ بے شک تلاوت کے الفاظ سے اجر ملتا ہے، ایک ایک حرف پہ نیکی ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں، واقعی میں صورتوں سے فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو نہ صرف اس کی تلاوت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلنا، یہ ہوتی ہے اصل فضیلت اٹھانا، اصل فائدہ اٹھانا اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی شان ہے اس ذات کی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موت کا اور زندگی کا مقصد بیان کیا کہ موت اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ایک بہت جو قابل غور بات ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا کہ کون سب سے زیادہ عمل کر کے آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے، احسن عملا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اعمال کی کوالٹی مطلوب ہے، نہ کہ کوانٹٹی، کہ ہم بے شک اعمال کم ہو لیکن اچھے اعمال ہوں، اخلاص والے ہوں، خالصتاً اللہ کی رضا والے ہوں، ان کے اللہ سے لو لگا کر ہوں وغیرہ۔ اور جب اعمال کی ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اعمال سے صرف سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، روزے رکھ لیے، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیا، بس یہی اعمال ہیں۔ اعمال اصل میں پوری زندگی کا نام ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اپنی بیوی سے پیار محبت سے کیسے پیش آنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت محبت کیسے کرنی ہے، والدین کی تعظیم، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، یہ سب اعمال ہیں، یہ سب اعمال ہیں، شروع سے لے کر آخر تک سب اعمال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان سارے اعمال کو شریعت سنت کے مطابق کریں اور ساتھ میں بہترین طریقے سے کریں، احسان کی کیفیت کے ساتھ کریں۔ اور احسان جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اس کی ایک تعریف کہ ہم اس طریقے سے اپنے کیفیات بنائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اس کیفیت کے ساتھ سارے اعمال کیے جائیں گے، معاشرتی، اخلاقی، جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض آتے ہیں، اور ساتھ میں جو معاملات ہیں، اور ساتھ میں آف کورس عبادات تو ہیں ہی، تو پھر
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں مقبولیت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ جو آزمائش ہے، امتحان ہے ہمارے زندگی اور موت کا، اس میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا بہت پاورفل میسیجز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، اور تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب پھر سے نظر اٹھا کر دیکھو، تمہیں کوئی کھوٹ نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، اللہ کی تخلیق پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نظر تھک ہار کر تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گی نامراد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ جو آسمان دنیا ہے، قریب والا آسمان، اس کو ہم نے روشن چراغوں سے سجایا ہے، اور اس کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اس کے بارے میں بھی 2-3 دفعہ پہلے بات کر چکے کہ شیاطین الجن ہیں وہ پہلے جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے مار بھگایا جاتا ہے، اور یہ وہ سورۃ الجن میں آگے اس کی تھوڑی تفصیل اور آئے گی، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کا معاملہ کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ جہنم اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جہنم۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا جہنم میں تو جو جہنم کے داروغے ہیں، اس کے محافظ ہیں، نگران فرشتے، وہ اس سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا دنیا کی زندگی میں کہ کس ہدایت پہ چلنا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ بے شک آیا تھا، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے کہا تھا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے یہ جہنمی لوگ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سن لیتے، اگر ہم دنیا میں سن لیتے اور سمجھ لیتے، سن لیتے اور سمجھ سے کام لیتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے اور سمجھ لے تو انشاءاللہ دوزخ والوں میں نہیں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اور اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی بات کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ آگے چکلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زندگی کیسے گزارے ہو؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یا پھر ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہو کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دیں؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا میرا ڈرانا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پرندوں کو دیکھو کیسے، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کہ کس طرح وہ پروں کو پھیلائے ہوتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ ما يمسكهن الا الرحمن، اللہ رحمان کے سوائے کون ان کو تھام کر رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا، اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ قدرت کی نشانیوں پہ غور کرو۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ حروف مقطعات نون سے شروع ہوتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن کئی مفسرین نے کہا ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے،
اور وہ یعنی وہ لکھ رہے ہیں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں کہ یہ قلم کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی، اور انشاءاللہ کل اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، صحت دی، انشاءاللہ تو کل آنے والی 30ویں جز میں کریں گے، جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، قلم سے سکھایا۔ تو علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، قلم اور کتاب اور علم، کیونکہ اس سے شریعت سمجھ میں آتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، تو علم کی قدر کریں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مشرکین تمہیں مذاق اڑاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے استہزاء کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تم مجنون ہو، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے کچھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اپنے رب کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ کیا عجیب بات اللہ تعالیٰ نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم جب سنت کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو صرف داڑھی رکھ لینا اور امامہ باندھ لینا اور کھلے کپڑے پہن لینا صرف یہ سنت نہیں ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھا لیا، بیٹھ کے کھانا کھا لیا، بیٹھ کے پانی پی لیا، یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن ساتھ میں ایک سنت جس کی ہم امت کے اندر شدید کمی پائی جاتی ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق۔ ان کو اپنانے کی امت نے کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ بھی تو سنت ہے، اور یہ سب سے بڑی سنت ہے، اور یہی چیز سکھانے آئے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جنہیں تم بھی دیکھ لو گے یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے جو دیوانگی میں مبتلا ہے، کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب دیکھ لیں گے ان کو، آپ کو مجنون کہتے ہیں، ان قریب یہ دیکھ لیں گے کہ دیوانہ ہے کون۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کی، اور ساتھ میں جو مخالفین تھے، جو کفار تھے، ان کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، کبھی کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت شخص ہے، تانے دینے کا عادی ہے، چولیاں لگاتا پھرتا ہے۔ ہم اپنے پہ محاسبہ کر لیں تھوڑی دیر، یہ بہت قسمیں کھاتا ہے، بے وقت شخص ہے، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے، صرف اس لیے کہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ انکان ذا مال و بنین، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی افراد کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں بات کی ہے۔ 3 نام آتے ہیں، ایک اخنس بن شریق، ایک اسود بن عبد یغوث، اور یا پھر ولید بن مغیرہ۔ ان کے بارے میں ان کے نام آتے ہیں کہ ان میں سے ان کے بارے میں یا سب کے بارے میں، یہ سب ہی انہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، اصل میں اخلاق سے بڑا بنتا ہے، اور یہ لوگ یہ اخلاق کے مالک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ مجنون کون ہے؟ یہ مجنون ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم ان کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ناک کو سونڈ سے تشبیہ دی ہے یہاں پہ، اللہ جانے اس کا کیا حقیقت مطلب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناک کو لمبی کر کے سونڈ جیسا بنا کے اور اس پہ داغ کر کے قیامت کے دن بدنما بنا کے ان کو ذلیل کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کچھ اصحاب الجنہ، کچھ باغ والے لوگ تھے،
اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصہ تھا یہ مکہ والوں کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو دہرایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اصل میں ایک نیک شخص تھا، اس کا بہت بڑا باغ تھا، اور اس نیک آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کی جو بھی پیداوار ہوتی تھی اس کا ایک اچھا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ہماری اتنی ساری پیداوار جو ہم اس میں مزہ کر سکتے تھے، اس کو عیش کر سکتے تھے، وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، تو ہماری دولت کم ہو جاتی تھی۔ اب ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ہم ایسا انتظام کریں گے غریب پاس بھی نہ آنے پائیں۔ تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باغ پر آفت بھیج دی اور سارا باغ تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ یہ یمن کے شہر صنعاء سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ ذروان کے نام سے، کچھ مفسرین کا خیال ہے یہ وہاں پہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور اس میں کوئی استثناء نہیں کریں گے۔ استثناء سے یہ مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے کہ ہم صبح باغ میں پھل توڑ لیں گے انشاءاللہ، اور یا اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کا سارا پھل توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے بارے میں بات فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو چلو کھیت کی طرف صبح صبح چلتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہتے آ رہے تھے کہ اگر آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، بڑی زور سے تیزی سے نکلے اور جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم تو کوئی راستہ بھٹک گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، پھر جب ان کو احساس ہوا تو تھوڑی دیر بعد کہا ہم تو لٹ گئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے ایک شخص تھا جو سب سے اچھا تھا، وہ پہلے ان کو سمجھاتا تھا کہ ایسا نہ سوچو، جو ہمارا باپ کرتا تھا غریبوں پہ خرچ کرتا تھا وہ جاری رکھو، لیکن پھر باقی بھائیوں کے آنے پہ وہ بھی انہیں کے ساتھ مل گیا۔ وہ اب کہتا ہے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم رب کی تسبیح کرتے ہیں، ہم یقیناً ظالم ہوئے۔ خیر اینی انہوں نے افسوس کیا اور پھر انہوں نے توبہ بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح نہ ہو جانا، اور متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن جس دن ساق کھول دی جائے گی، ساق کہتے ہیں عربی میں پنڈلی کو۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ پنڈلی کا کھل جانا عربی میں محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی پنڈلی کھل گئی۔ لیکن جو جمہور مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کی صفت ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کی تفصیل میں جائیں اور غور و فکر کریں، بس ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے بات کی تھی بہت پہلے، اگر آپ نے سنی ہو، شروع سے فالو کیا ہو، تو ساق یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ساق، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں جب وہ کھلے گی تو لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے سب سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ تھے اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا، ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، یہ کر ہی نہیں سکیں گے اس وقت سجدہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ کیوں ہوگا کہ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود سے انکار کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن سارے اللہ کے لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، ان کو طاقت ہی نہیں ملے گی سجدہ کرنے کی۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ حاقہ،
عجیب، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں جو اس کی طاقت ہے، اس کو عربی زبان میں ہی اگر سمجھے تو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی وہ تاثیر آ ہی نہیں سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حقیقت کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی وہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ حقیقت آنے والی ہے، تمہیں کیا پتا حقیقت کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا ذکر کیا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایک ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بچھاڑے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ قوم عاد کی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ ایسی قوم تھی، اللہ نے ایسی قوم کبھی کوئی نہیں بنائی تھی، لمبے چوڑے لوگ، مضبوط ڈیل ڈول والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم اللہ نے کبھی نہیں بنائی، اتنے مضبوط لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب اس حقیقت کو، قیامت کو جھٹلایا تو ایسے جب ان پہ ہوا اللہ نے 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلط کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ یہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے اب؟ اور پھر فرعون کا ذکر، فرعون اور لوط علیہ السلام کی بستیوں کا ذکر، ان کی الٹی ہوئی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر یاد رکھیں۔ اور پھر قیامت کا اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا جو اللہ نے شروع میں بتائی تھی اس کا ذکر کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جس کو پیش آنا ہے۔ آسمان پھٹ پڑے گا، اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر نامہ اعمال جس کا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، خوشی سے کہے گا ہاں لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھو، جس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہے، اس کی تیاری کرتا رہا تھا میں ساری عمر، اس لیے دائیں ہاتھ میں دیا گیا پڑھو میرا نامہ اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیے تم رمضان کے روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے آج تم کھاؤ پیو۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ بھی کہے گا، اور وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے ختم ہو گیا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
خذوہ فغلوہ کہ پکڑ لو اس کو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ پھر اسے دوزخ میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین یہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم لہٰذا آج جانا اس کا کوئی یار و مددگار ہوگا، ولا طعام الا من غسلین اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز ملے گی سوائے غسلین کے، لا یأکلہ الا الخاطئون جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ غسلین آتا ہے حدیث میں کہ جو جہنمیوں کے زخموں سے پی پر خون نکلے گی وہ غسلین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس سے تم دیکھتے ہو اور جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، کہ انہ لقول رسول کریم یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی جبریل علیہ السلام کے لانے والے کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون تم کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق نہیں لیتے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے انہ لحسرۃ علی الکافرین یہ کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا، وانہ لحق الیقین اور یہی وہ یقینی بات ہے جو حق ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ آگے سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک کافر نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو یا کوئی اور دردناک عذاب لے آؤ۔ پہلے بھی گزر چکا ہے سورۃ الانفال میں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے یہ شخص نضر بن حارث تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پہ آنے والا ہے، آئے گا ہی، للکافرین لیس لہ دافع کوئی نہیں ہے جس کو روک سکے گا، من اللہ ذی المعارج اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ المعارج ہے۔ چڑھنے کے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جن سے چڑھ کر فرشتے عالم بالا پر پہنچتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں، متشابہات ہے، لیکن فرشتوں کا جو راستہ ہے وہ اس سے مراد چڑھنے کے راستے سے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس کے بھی کئی اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال جتنا ہوگا۔ یہ جو قیامت کا دن ہے وہ لوگوں کو فیل ہوگا، اور جو کافر ہوں گے ان کو لگے گا کہ اتنا لمبا دن ہے، اور جو حقیقی مومن ہوں گے محسن ہوں گے ان کو بالکل تھوڑا سا پل بھر لگے گا اتنا لمبا دن، اور کچھ کو لگے گا 1000 سال جتنا لمبا ہے۔ تو یہ لوگوں کی کیفیات کے مطابق لوگوں کو لگے گا۔ فصبر صبرا جمیلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم خوبصورتی کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ انہم یرون بعیدا مانگا ہے نا عذاب، یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا میں اس کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں اس دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو مجرم ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے دیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنا خاندان جو اس کو پناہ دیتا تھا، زمین کے سارے لوگ ان سب کو فدیہ میں دے کے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کلا انہا لظا وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا جو کھال اتار لے گی، ہر شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا، پھر اس کو روک روک کے رکھا ہوگا، خرچ نہیں کیا ہوگا اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، بڑا دل ہی نہیں ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
اور جب اس کو اللہ خیر دیتے ہیں تو منوع اس کو روک لیتا ہے. مال اللہ دیتے ہیں خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. وہ یہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی، ان کے دل چھوٹے نہیں ہوتے ہیں. وہ جب مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے سمجھ کے توبہ استغفار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جب اللہ ان کو دیتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. الا المصلین، مصلین ایسے نہیں ہوتے. یہ کون سے مصلین ہیں؟ ایسے جو نماز پڑھتے ہیں میرے آپ کی طرح؟ نہیں. کون سے مصلین؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ اپنے وقت نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے سوالی کا اور بے سوالی کا. ان کا بھی جو مانگتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے کہ ان کو مانگنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو حق مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے سہمے ہوئے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً اس رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے فکر ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر ملامت نہیں ہے. البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنے کا، وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے. یہ لوگ ہیں جو اس فطرت پہ اس طرح کی ان کی خصلت نہیں ہے جن کے بارے میں پہلے ذکر ہوا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑی دیر بعد، کچھ آیات کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں. یہی کام ہے ان کا، بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. زندگی کی سیریسنس کو، سنجیدگی کو، زندگی کے مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفدون، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، جیسے آج یہ بتوں کی طرف دوڑتے ہیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہوگا جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آگے سورہ نوح شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ پہلے جو نبی جن پہ شریعت بھیجی گئی، احکام بھیجے گئے، وہ نوح علیہ السلام ہیں. تو اس لیے پہلے رسول ہے. نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے. نبی جو پچھلی جو باتیں ہوتی ہیں، پچھلی شریعت ہوتی ہے، اسی کو آگے پہنچاتا ہے، اور رسول جس پہ اللہ تعالیٰ کوئی شریعت نازل فرماتے ہیں. تو پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اور ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ عمر سیدنا نوح علیہ السلام نے پائی. 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ کی، 950 سال تو لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں. ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان پہ کوئی دردناک عذاب آ جائے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ میری قوم میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہنا مانو. اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا. پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ان کو کرتے رہے 950 سال تبلیغ کرتے رہے. آپ سوچیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 950 سال دن رات تبلیغ کی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ بات عرض کی کہ کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
کہ میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے حق کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ میں نے جب انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں یا اللہ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں۔ اب سوچیں 950 سال ایک بندہ مانگا تبلیغ کر رہا ہے، ان کی بات نہیں سن رہے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، یعنی کہ سنیں گے نہیں بات ہم آپ کی، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کہتے ثم انی دعوتم جہارا، میں نے اونچی اونچی آواز میں ان کو دعوت دی، ہاں، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ بات کی، واسررت لہم اسرارا، چپکے بھی بات کی، کسی طرح تو مان جائیں، اس کو فیل کریں۔ اور پھر کہتے میں نے انہیں کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگ لو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور مغفرت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے نتیجے، آسمان سے بارشیں، مال میں ترقی، اولاد میں ترقی، باغات پیدا کرے گا، نہریں مہیا کرے گا، یعنی ہر طرح کی دنیاوی نعمت بھی اللہ سے استغفار کرنے پہ ملتی ہے، آخرت کی تو ملتی ہی ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ پھر انہوں نے کچھ قدرت کی نشانیاں ان کو بتائیں۔ اب 950 سال یہ قوم کا رویہ، کانوں میں انگلیاں، کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، مذاق اڑایا، کیا کہ نہیں کیا اللہ۔ اور نہ صرف کہ خود نہیں مانتے تھے، باقی سب کو بھی کہتے تھے ان کی بات نہ مانو۔ بالکل مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے ہاتھ پہ 950 سال کی تبلیغ پر۔ آج کل ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مجھے خود یہ کامنٹس ملتے ہیں کہ جی ان کو بتانے کا کیا فائدہ، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، کیا فائدہ لوگوں کو بتانے کا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیں کچھ اور کریں۔ اگر اس طرح ہونے لگ جائے تو پیغمبر سب سے پہلے چھوڑ دیتے اپنی دعوت اور اپنی کام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا جاری رکھو۔ لیکن اتنے کے بعد چونکہ وہ لوگ خود بھی نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، تو نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بالآخر نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی اپنی قوم کے لیے، کہا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے دوسروں کے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، لہٰذا اے میرے رب آپ بھی ان کو گمراہی کی سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیں۔ ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر آگ میں داخل کیا گیا اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین میں باقی نہ رکھیں۔ اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار ہوگی اور پکی کافر ہوگی۔ میرے رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ جو میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو۔ نوح علیہ السلام کی نہ بیوی ایمان لائی تھی نہ ان کا بیٹا ایمان لایا تھا، تو ان کے لیے دعا مانگی جو ایمان کے ساتھ آئیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ کریں۔ اور ہمیں پتہ ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا، طوفان آیا، سب غرق ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجن ہے اگلی۔ ہمیں جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کل سورۃ الرحمن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو جنات کو بھی تبلیغ فرمائی، اور اس تبلیغ کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جنات کو نہیں پتہ تھا، اور جیسے کہا کہ وہ آسمانوں میں جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک چینج دیکھی، ایک تبدیلی دیکھی۔ اب وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ آسمان سے باتیں سننے جاتے تھے تو ان کے اوپر ایک شہاب ثاقب پھینکا جاتا تھا اور ان کو بھگایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کچھ مختلف ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی فرق ہے۔
تو ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ پتہ کریں کہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے، تو آسمان کے پاس جانے سے کیوں روکا جاتا ہے. تو ان کی ایک جماعت جو تھی وہ پوری دنیا کا دورہ کرنے نکلی. تو اسی دورے کے اندر نبی کریم علیہ السلام طائف سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو وہاں پہ فجر کا وقت تھا اور نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جہری تلاوت فرما رہے تھے. تو یہ جن جو ہیں اسی تلاش میں قریب سے گزرے تو انہوں نے قرآن کو سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے سنا تو ایک دم سے رک گئے اور انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل پہ بہت اثر ہوا اور وہ یہ جو جنات تھے وہ مسلمان ہو گئے. پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی، اور جو انہوں نے قوم سے جا کر اپنی جنات کی قوم سے جا کے جو باتیں کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ بیان کیا. اور اس کے بعد جنات کے کئی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ دیتے، تعلیم کرتے تھے. اور کئی راتیں ہیں جن کو لیلۃ الجن کے نام سے حدیث میں آیا ہے. کئی ان میں سے کچھ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مختلف واقعات ہیں جن کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے کہ وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تعلیم دی، ان کو تدریس کی، ان کو دعوت دی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ جا کے دعوت دے رہے ہیں اپنی جنات کو قرآن سن کے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہاں جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارے رب کی بہت اونچی شان ہے جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے دور ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یہ بھی سمجھا ہے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے. اور آگے یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پہ چڑھا دیا. یہ مشرکین جب سفر پہ جاتے تھے، کبھی رات کو کسی جنگل میں پڑا ہوتا تھا تو وہاں جا کے کہتے تھے او یہاں کے رہنے والے جنوں ہماری حفاظت کرو، ہم یہاں پہ رات گزارنا چاہتے ہیں. تو جنات کہہ رہے ہیں کہ ان انسانوں نے ہمیں سر پہ چڑھا کے ہمیں اور متکبر بنا دیا تھا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وہ اور سر پہ چڑھ گئے تھے. کہتے ہیں ان کا بھی ایک گمان تھا جنات کا کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا. اور انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا، ہم نے پایا کو بڑے سخت پہرے دار اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی کہ تبدیلی آ گئی ہیں. پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پہ جا بیٹھتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. آگے یہی پوری ان کی جو اپنی جنات کو دعوت ہے وہی جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ ایسے نہیں ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں. اب ہم نے ہدایت کی بات سن لی ہے تو ہم اس میں ایمان لے آئے ہیں. چنانچہ جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا نہ زیادتی کا. اور یہ کہا کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں. چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے اور جو لوگ ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو یہ ان کی جنات کی باتیں ہیں اس کے اندر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا. آگے سورۃ المزمل ہے. سورۃ المزمل کہتے ہیں چادر میں لپٹنے والا. نبی کریم علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی غار حرا میں تو ایک بہت عجیب کیفیت تھی. بہت دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ غار تھا، ادھر جا کے تفکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے. تو ایک دن اگر ہمیں نہیں پتا تو سیرت پڑھیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا کہ پڑھو. تو انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں تو امی ہوں، مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا اقرا اقرا. پھر ان کو اب سوچیں، اب مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا غار حرا میں بالکل پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے اور وہاں پہ تو دن کے وقت بھی اگر انسان اکیلا جائے تو انسان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اندر سے کوئی
کوئی کسی قسم کا جانور نہ آ جائے، اکیلا رہنا، وہاں پہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزار رہے تھے، اور لے جاتے تھے سامان کھانے پینے کا کچھ دنوں کا، جب ختم ہوتا تھا تو آ کے پھر اور لے جاتے تھے. تو اب سوچے وہاں پہ ایک دم سے ایک انسان آتا ہے اور ان کو پکڑ کے ان کو بھینچتا ہے، اتنا زور سے بھینچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری سانس گھٹنے لگی، اور 3 دفعہ بھینچا اور پھر کہا اقرا، تو ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہو گئے. تو ایک عجیب کیفیت تھی، ان کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو ان کے اوپر پسینہ آ رہا تھا، کانپ رہے تھے، اور ان کو سردی سی فیل ہو رہی تھی. تو اس کانپتی ہوئی حالت میں اپنے گھر آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کے پہلی چیز انہوں نے کہی زملونی زملونی یا دثرونی، ایک ہی بات ہے. آگے آ رہی سورۃ المدثر، مدثر اور مزمل بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ زملونی دثرونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اڑا دو، چادر میں لپیٹ دو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چادر میں لپٹے ہوئے حالت کو بہت ہی پیار کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. رات کے اکثر حصے میں تہجد پڑھا کرو، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو. گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ہم نوٹ کریں کہ جی مغرب سے لے کر فجر تک 9 گھنٹے ہیں تو ہم اس میں 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے زیادہ حصہ ہوں گے تو میں 5 گھنٹے کر لوں. تو وہ اندازے سے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تھوڑا حصہ چھوڑ کے باقی رات میں کتنا، آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم، یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی کر لو، یعنی بہت زیادہ اس کی فکر نہیں کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے رات کو کیا کرو تہجد میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو، اطمینان سے، صاف صاف لہجے کے ساتھ. ایسے نہیں جیسے ہمارے قراء حضرات تراویح کے اندر کرتے ہیں، سپیڈ ریس لگی ہوتی ہے کہ 20 منٹ میں تراویح ختم کریں گے کہ 15 منٹ میں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، بس الحمدللہ شروع ہوتی سمجھ میں آتی ہے اور اللہ اکبر رکوع میں جانا سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھو تاکہ دل میں اتر جائے. اور وہ جو رات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے چل کے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات کا وقت رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح سے کچلا جاتا ہے اور بات بھی اچھے طریقے پہ کہی جاتی ہے. یعنی اس وقت کوئی شور نہیں ہوتا، جو بات کی جاتی ہے وہ دل میں اترتی ہے، اور نفس بھی کچلا ہوتا ہے تو بہت روحانی فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں. اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ دن ہم اس لیے کر رہے ہیں تمہارے نفس کی ٹریننگ، إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات ہی کو ہو سکتا ہے، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رہتے ہو، تو رات کو اپنے آپ کو وقت دو، اللہ سے وہ تعلق دو. کوئی شخص جو دین کا خدمت کرنا چاہتا ہے وہ دین کی خدمت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کو قبولیت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ رات کو کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں نہ گزارے. تہجد کے بغیر وہ نور آتا ہی نہیں ہے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ایک وقت میں مجھے کہ جب اگر صبح میں تہجد کے وقت میں اٹھ کے نور لوگے نہیں تو نور بانٹو گے کیسے؟ تہجد کے بغیر انسان جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ صرف کھوکھلی باتوں کے سوا کچھ نہیں، ان کی باتوں میں اثر نہیں ہو سکتا. تہجد ایک لازمی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ تہجد فرض ہو گئی، تقریباً 1 سال کا عرصہ ان کے اوپر فرض رہی، اور اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے تھے روحانی طور پہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اور صحابہ کو بھی. اس کے بعد فرضیت اٹھ گئی اسی صورت کے آخر میں چل کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کو یہ کرو تاکہ تمہارا نفس کچلا جائے، آرام سے پڑھو، قرآن دل کے اندر اتر جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اللہ سے لو لگا لو. یہ جو تبتل ہے، یہ تبتل جو ہے یہ ہے کہ انسان مخلوق سے بالکل کٹ جائے، 0% ہو جائے اور اللہ سے 100% جڑ جائے، 100% اللہ کا ہو کر رہ جائے. اس کو تبتل کہتے ہیں. اور یہ تبتل بھی ضروری ہے
انسان دین کے داعی کی یا دین کی خدمت والوں کی بات نہیں ہے. جو بندہ بھی روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد پڑھے اور کچھ وقت ایسا نکالے کہ اس کو کسی چیز کی فکر نہ ہو اس وقت اور صرف اللہ سے لو لگی ہو اس کی. اسی لیے ہمارے مشائخ نے ہمیں مراقبہ سکھایا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز کو بھول کے آنکھیں بند کر کے اپنے یہ نیت کر کے بیٹھو کہ جیسے اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ کے نام کا. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. کس حالت میں؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کی حالت میں. رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو کارساز بناؤ، اسی پہ توکل کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑے دن کی مہلت دے دو. یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے. اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن جائیں گے. اور اے جھٹلانے والو، یقین جانو کہ ہم نے تمہارے پاس گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا. اللہ اکبر. میں اور آپ اس کو سوچا کریں کس طرح فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا، ہم نے کو ایسی پکڑ میں لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی. نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اسی طرح رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی تم نہ مانے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے، اس قیامت کے دن سے کیسے بچو گے. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اس دن کی ہیبت ایسی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے. فمن شاء فمن ان ہذہ تذکرہ، تو نصیحت ہو رہی ہے، نصیحت ہے میرے آپ کے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، کوئی زور نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، مرضی ہے تمہاری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فرضیت ختم کر دی. رات کی تہجد کی فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھو، لیکن وہ جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تمہارا رب جانتا ہے تم 2/3 کے قریب، کبھی آدھی رات کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو. اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا کرتی ہے صحابہ کی. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ گھڑیاں تو تھی نہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قم اللیل الا قلیلا، زیادہ عرصہ رات کا تہجد پڑھو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ کے لیے پریشان ہوتے تھے، کبھی 2/3 رات پڑھتے تھے، کبھی آدھی رات پڑھتے تھے، کبھی 1/3 ہو جاتی تھی، یعنی وہ پریشانی کے عالم میں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، دن رات کی ٹھیک مقدار تو اللہ ہی مقرر کرتا ہے، اسے معلوم ہے تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت کر دی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہے. اور اللہ کو پتہ ہے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں زمین پہ سفر کر رہے ہوں گے، کچھ جنگ میں کے راستے میں ہوں گے، تو اتنا پڑھ لو اتنا آسان ہو. لیکن نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض دو، اچھا قرض. یہ فرض ہیں، یہ ضرور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. اور تم جو بھی آگے بھلائی بھیجو گے اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے کہ وہ کئی بہتر حالت میں اور زبردست ثواب میں ہے. اور اللہ سے مستغفر اللہ، مغفرت طلب کرتے رہنا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. آگے سورۃ المدثر ہے. یا ایھا المدثر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مدثر اور مزمل ملتے جلتے الفاظ ہیں. اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر. کہا جاتا ہے کہ پہلے جب پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال تک، تقریباً 2.5 کے 3 سال تک وحی نہیں آئی. اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں کہ اس وقت گیپ آ گیا اور عجیب کیفیت تھی نبی کریم علیہ السلام کی. اس کے بعد جو وحی آئی وہ یہ آئی تھی کہ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کہو. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. والرجز فہجر، گندگی سے دور رہو.
ولا تمنن تستکثر، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، ولربک فاصبر، تبلیغ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کیا کرنا ہے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرنا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں کہا، کئی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، یہ مستہزئین میں سے تھا جو مذاق اڑاتا تھا۔ اچھا، جتنے بھی مستہزئین تھے، عجیب بات اگر آپ سیرت میں پڑھیں، جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان میں سے کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو مستہزئین کا قرآن نے، ان میں سے کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ہم بہت سوچیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے دین پہ چلنا یا نہ چلنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دین پہ ابھی نہیں چلتے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک داعیہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے نیت کہ ہاں ابھی میں کوشش کروں گا، یہ بھی کہتے ہیں دعا کریں میں چل پڑوں، یہ پھر بھی ان سے بہتر ہے۔ ایکسیپٹیبل تو یہ بھی نہیں ہے ہمیں پورے کے پورا دین پہ چلنا ہے، لیکن ان سے بہتر ہیں ان لوگوں سے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑایا، ٹوپی کا مذاق اڑایا، حجاب نقاب کا مذاق اڑایا، لوگوں کو دین کی ترغیب دیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ کو، یہ تو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی یہ بات ہے۔ جتنے مستہزئین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے مذاق اڑایا، ان میں سے کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ان میں سے ایک ولید بن مغیرہ تھا، تو مجھے اس کے بارے میں بڑا دولت مند تھا، مکہ کا سردار تھا، اور اس کی بہت دولت تھی، مکہ سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں تھیں، اور کبھی کبھی سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس بھی جاتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اسٹیٹس والے انسان تھے، ان کے پاس بھی مال دولت تھی۔ تو ایک دفعہ ابو جہل کو کوئی خوف ہوا کہ کہیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتوں میں آ کے مسلمان نہ ہو جائے، تو ان کے اندر وہ حمیت تھی، جاہلیت کی حمیت، غیرت۔ تو جائے اسے کہا کہ لوگ تو تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہو تاکہ ان کی دولت حاصل کرو۔ اب اس کی غیرت جاگ گئی، تو اس نے کہا آئندہ میں کبھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو باقی صحابہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، شیطان ہے، فرعون ہادہ الامہ، ابو جہل۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں، تم قرآن کے خلاف بات نہیں کرو گے تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں کیا کہوں، میں تو قرآن کو شعر بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے پتہ ہے شعر نہیں ہے، ہاں نہ کاہنوں کا کلام کہہ سکتا ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ سکتا ہوں، یہ باتیں تو نہیں چلیں گی۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے لگا، اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا، ہاں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، سوچا تھوڑی دیر، پھر کہا کیوں، ہاں اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، سحر کہہ سکتے ہیں، کیوں جس طرح جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈال دی جاتی ہے، اس طرح یہ بھی جادو ہو رہا ہے، تو اولاد مسلمان ہو رہی ہے اور والدین کو چھوڑ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بھی اس کے اندر روایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اس شخص کا معاملہ یعنی ولید بن مغیرہ کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اس کو مال دیا ہے جو دور تک پھیلا ہوا ہے۔ وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں اس کی خدمت میں۔ ومہدت له تمہیدا، اس کے لیے ہر کام کے راستے آسان کر دیے، ہموار کر دیے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی یہ لالچی ہے کہ میں اس کو اور زیادہ کر دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری بالکل نہیں ہوگا، یہ ہماری آیات کا دشمن بن گیا ہے۔ سأرہقہ سعودا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے انہ فکر وقدر، اس کا حال تو یہ انہوں نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ فقتل کیف قدر، خدا کی مارو اس پر، کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، دوبارہ خدا کی مارو، کیسی بات بنائی۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ لیکن جب یہ بات کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو لوگ اس کے ارد گرد تھے، اس نے دیکھا کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے ایسے تیوری چڑھا کے منہ بنا کے کہا، پھر کہتا ہے ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے مڑا، غرور دکھایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو کوئی روایتی جادو ہے، قرآن۔ ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں ہے، یہ تو انسان کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔
وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتہ دوزخ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ کسی کو چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، کھالوں کو جھلسا دینے والی چیز ہے، علیہا 19، اس پہ 19 جہنمی، جہنم پہ 19 فرشتے کارندے اس میں مقرر ہیں، اور یہ سارے فرشتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جو دوزخ کے کارندے یہ فرشتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے، سورہ واقعہ میں ان کا ذکر گزر چکا، وہ جنتوں میں ہوں گے اور وہ پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، مجرموں سے خطاب کر کے کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا، اے جہنمیوں، جنت والے پوچھیں گے دوزخیوں سے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بےہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے۔ ہوتے ہیں لوگ، باقی لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دین کی فکر ہوتی ہے لیکن باقی لوگ جس طرح کر رہے ہیں ہم بھی انہی باتوں میں مل جاتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ جو لوگ بےہودہ باتیں کرتے تھے ہم بھی انہی کے ساتھ مل کے بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آئی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے، نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ، جیسے جنگلی گدھے ہوں اور کسی شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا انہ تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، لیکن کوئی نصیحت حاصل نہیں کرے گا سوائے اس کے جو کہ اللہ چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ اسی سے تقوی اختیار کیا جائے اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ آگے سورۃ القیامہ ہے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ جو نفس ہے ہمارے اندر یہ 3 قسم کا ہے، اگر اس پہ محنت نہ کی جائے تو اس کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہوئی ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں جس طرح سے بھی ہوں، جو دل چاہے کھاؤں، جو دل چاہے پیوں، جس طرح دل چاہے جنسی خواہشات پوری کروں، جس طرح دل چاہے مال کماؤں۔ یہ ہے نفس، اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے، اس پہ کام نہ کیا جائے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ امارہ نفس امارۃ بالسوء، جو سورہ یوسف میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اور پھر جب انسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے، شریعت کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سنت کو دیکھتا ہے، اس پہ محنت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ نفس قابو میں آ جاتا ہے اور اب غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو ملامت کرتا ہے کہ کیوں ہو گئی یہ غلطی، تو اسی کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نفس بہت پسند ہے کہ انسان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی غلطی ہو جائے تو پھر ایک دل میں شرمندگی ندامت ہوتی ہے، نفس ملامت کرتا ہے، اور ایک جب انسان محنت کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے اب یہ نفس کا غلطی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اطمینان آ جاتا ہے اس کے اندر، اس کا اللہ سے بغاوت کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ کل سورۃ الفجر کے آخر میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں نفس لوامہ کی، اسی سے پتہ چل جاتا ہے اللہ کو یہ نفس کتنا پسند ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ یہ مشرکین کہتے تھے مر جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلا قادرین علی نسوی بنانا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو ٹھیک بنا دیں، فنگر ٹپس کو ٹھیک بنا دیں،
کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دیا. یہ اس وقت ہو رہی ہے جب لوگوں کو یہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ ہر ایک کی فنگر پرنٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر انسان کی فنگر پرنٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پورے کروڑوں انسانوں کی اول تا آخر سب کی فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ میں تو یہ فنگر پرنٹس بھی ٹھیک بنا دوں گا. انسان کو بنانا کیا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان ڈھٹائی میں پڑا رہتا ہے, ڈھٹائی سے گناہ کرتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمانے فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, جب آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا, چاند سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے, اور اس دن انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر, کہاں بھاگوں میں, کدھر بھاگوں. کلا لا وزر, کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی ربک یومئذ المستقر, اس دن ہر ایک کو تمہارے رب کے سامنے جا کر ہی ٹھہرنا پڑے گا. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے, کیا پیچھے چھوڑا ہے, بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, جتنے مرضی بہانے بنائے, جتنے مرضی عذر پیش کرے اس دن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے. جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیتے تھے تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ان کے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں, ایسا نہ ہو کہ وہ چلے جائیں مجھے یاد نہ رہے انہوں نے کیا بتایا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کو مت پڑھا کریں, بس سنا کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اب اپنی زبان کو مت ہلائیں. ان علینا جمعہ وقرآن, یقین رکھیں اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا میری ذمہ داری, اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, جب ہم اسے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے پڑھنے کی بس پیروی کیا کریں, بس سنا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ, پھر اس کی وضاحت بھی میری ذمہ داری ہے. اس سے ایک اور چیز بھی دلیل ملتی ہے, قرآن کے الفاظ, قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور قرآن کی سمجھ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. ثم ان علینا بیانہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی میں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے الفاظ بھی دیے اور قرآن کی سمجھ بھی دی کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے. یہ جو آج کل ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے کہ میرے خیال میں یہ مطلب ہے, میرے خیال میں جب مطلب ہے, جبکہ ان کو الف بے بھی نہیں آتی, نہ عربی زبان کی, نہ ہی قرآن کے سیاق و سباق کی, نہ ہی شان النزول کی, کسی چیز کی پتہ نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے, اس کی سمجھ بھی دی ہے. قرآن کی سمجھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی اور وہاں سے سینہ بہ سینہ ہم تک آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا, ایک تو بہت خطرناک حدیث ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اور ایک میں کہا کہ اگر اس نے اپنی رائے سے کہا اور وہ اتنے ٹھیک بھی بات کی, اسے نہیں پتہ ہے ٹھیک ہے غلط ہے, ایسی اپنی رائے سے بات کر رہا ہے, اگر وہ ٹھیک بھی نکلی تو اس نے غلط کیا. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے قرآن کی تفسیر بتاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے قیامت کے دن. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ, بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے, وہ سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور جو ارد گرد کے تیماردار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کوئی ہے اس پہ رکیا کر دے, موت آ رہی ہے اس کی, کہیں گے اس کو رکیا کر دے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور انسان سمجھ جائے گا یہ جدائی کا وقت ہے, اب دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلیاں لپٹ جائیں گی, پنڈلیاں ایک دوسرے لپٹ جائیں گی. جب انسان کی موت آ رہی ہوتی ہے تو تکلیف سکرات میں ہوتا ہے تو اپنی ٹانگوں کو ایسے سمیٹ لیتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس دن تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری روانگی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں اپنی موت کو یاد کرتے, کیوں فلا صدق ولا صلی, پھر بھی انسان نے نہیں مانا اور نماز نہیں پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ حق کو جھٹلایا, منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اتنے پاورفل الفاظ ہیں
بربادی ہے تمہاری، ہاں بربادی ہے تمہاری، پھر سن لو بربادی ہے تمہاری، ہاں بربادی ہے تمہاری۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو اس کی ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک کیا۔ تم اپنی تخلیق کو بھول گئے، کیوں کر دکھاتے ہو؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اسی سے مرد اور عورتوں کی دو صنفیں بنائیں۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے، یا سورۃ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ الدہر بھی ہے، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ آپ نے سوچو میں کیا تھا ایک وقت میں، آج جب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، بڑا سٹیٹس میرا، لوگ میری بات سنتے ہیں، لوگ میرا نام لیتے ہیں۔ یاد کرو ایک وقت تھا وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا، ایک نطفے سے بنیاد پڑی ہے، پیٹ کے اندر رہا، ایک بچہ تھا، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ یہاں کیا انسان پہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا، نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ تاکہ اسے آزمائیں، اور پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے اسے راستہ دکھایا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، اور نیک لوگ ایسی جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو جنت میں جائیں گے، ان کی کچھ خصوصیات جو اپنی منتیں پوری کرتے تھے۔ یوفون بالنذر، جو نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، وہ پوری کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے تھے جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوں گے۔ اور کیا یہ کرتے ہیں جنتی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں یہ نہیں کھانا کھلا کے پھر احسان جتلاتے رہتے ہیں کہ او دیکھو میں نے تم پہ خرچ کیا، او دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا۔ رشتہ داروں کو لوگ غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، پھر ساری عمر احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ان سے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھانا کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ ہمیں شکریہ بھی مت کہو، ہمیں شکریہ بھی نہ کہو، ہم نے تو اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہم نے تمہارے لیے تھوڑی کھلایا۔ ہمیں تو انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب کی طرف اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے جو اوصاف ہیں، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لیں گے، اور یہ صبر کرتے ہیں ان کے بدلے میں جنت ملے گی، ریشمی لباس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تم وہ دیکھو گے، جگہ دیکھو گے، نعمتوں کا ایک جہان، بڑی سلطنت نظر آئے گی، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہارا انعام، تم نے جو دنیا میں محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ آگے آخری سورت جو ہے اس جز کی وہ سورۃ المرسلات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر وہ آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ نے ایک اور قسم کھائی ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ تو ایک طرح سے 6 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور پھر 6 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کے رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، آسمان چیر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، اور کوئی پوچھے
کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ عذاب آج کیوں نہیں آ جاتا, اللہ تعالیٰ کہتے کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا تھا. جواب یہ ہے سن لو, لیوم الفصل, فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل, تمہیں کیا پتا فیصلے کا دن کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین, بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. اور یہ بات جس طرح ہم نے سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار بار تکرار کی, فبأی آلاء ربکما تکذبان, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بار بار تکرار کی ویل یومئذ للمکذبین, خرابی ہو اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا, انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے. ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنمی کو ذکر کیا. یہ ایسا دن ہے اس میں لوگ بول نہیں سکیں گے, نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کوئی عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین, یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا, اب کوئی تمہارے پاس داؤ ہے تو چلا لو وہ داؤ. ویل یومئذ للمکذبین, یہ تو جہنمیوں کا ذکر. اس کے بعد ان المتقین فی ظلال وعیون, جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا وہ بے شک سایوں میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اپنے من پسند میووں کے درمیان ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, اے کافروں کچھ وقت کھا لو مزے اڑا لو دنیا میں, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ, یہ جھکتے نہیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے, اور کیا رہ گیا ہے؟ کچھ رہ گیا اس کے بعد. یہ 29واں جز ختم ہوا, تقریباً 1.25 گھنٹہ لگا. مجھے پتا ہے کہ میں 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں یہ آخری کے کچھ جز ہیں, میں صورتیں زیادہ ہیں تو اس میں تفصیل بھی زیادہ ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ 30واں جز ہے قرآن. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو یہ قرآن کی سیشن کر رہے ہیں سمری کا, کل انشاءاللہ آخری دن ہے. ارسپیکٹیو کل رات چاند کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر یہ سیشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ نے توفیق دی, صحت ہوئی, زندگی ہوئی, تو سب اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل قرآن ختم ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں. یہ پورا رمضان یہ سیشن جاری رہے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. مجھے اپنی ذات کو تو بہت فائدہ ہوا ہے اس سیشنز کے کرنے کا. میں نے شروع میں کہا تھا رمضان کے کہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے, اور جو وبا پھیلی ہے, لاک ڈاؤن ہے, اس کے نتیجے میں یہ نعمت میسر آ گئی. ہمیشہ میری رمضان کے اندر اسفار ہوتے ہیں, اعتکاف کے لیے جانا ہوتا ہے, پھر کچھ تبلیغی سفر ہوتے ہیں, لیکچرز وغیرہ کے لیے سفر ہوتے ہیں. اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بٹھایا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ پورا قرآن کا اول تا آخر خلاصہ خود میری نظر سے بھی گزر گیا ایک دفعہ پھر, اور آپ کی سامنے بھی پیش کر دیا. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن والا بن کے ہمیں بنا دیں, قرآن کی نسبت ہم سب کو مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. آج ہر طرح روز کی طرح آج 29ویں شب ہے, لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, امکان ہے, اور آخری شب ہے. ساری طاق راتیں گزر گئیں, آج آخری طاق رات ہے. تو جن کی جہاں پہ طاق رات ہے آج, تو بس کوشش کر لیں کہ آج رات فائدہ اٹھا لیں. اس کے بعد تو رمضان کس کے نصیب میں ہوگا کس کے نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھا لیں, اور اگر 30واں دن ہوا تو پھر 30ویں دن کی بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں آخری وقت تک. اور پھر عید کی جو رات ہوگی وہ بھی لیلۃ الجائزہ ہے, وہ بھی اللہ سے دعاؤں کی رات ہے, دعا مانگنے کی رات ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور عید کا دن تو ہے ہی اللہ سے لو لگانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ توبہ کر لیں, ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیں توبہ کی نیت سے, اور اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں, کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے میرے پیارے اللہ. یا اللہ اس کے حق تو نہیں ادا کر پائے. یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی کاوش ہے, تھوڑی سی یا اللہ یہ کوشش ہے, یا اللہ اس کو جیسی بھی ہے میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین. یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک. اللہ ہم آپ کی عبادت ایسے نہیں کر پائے جیسے عبادت کرنے کا حق تھا میرے پیارے اللہ. یا اللہ ٹوٹی پھوٹی کاوش قبول فرما لیجیے میرے اللہ. ہمارا حال تو چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ڈرائنگ کی ہے, میں نے تصویر بنائی ہے, اور والد کو پتہ ہے کہ اس نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنائی ہیں, پھر بھی وہ اسے گلے سے لگاتا ہے, اسے پیار کرتا ہے, اس کو شاباش دیتا ہے, اس کو تحفہ دیتا ہے. یا اللہ ہم بھی ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے آئے ہیں, ہمارے اعمال کسی قابل نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے میرے مالک. لیکن یا اللہ آپ کی شفقت تو ہر باپ سے بڑی ہے, آپ کی رحمت آپ کی محبت ہر ماں سے زیادہ ہے میرے پیارے اللہ. آپ بھی ہمیں شاباش دے دیں یا اللہ, آپ بھی ہمیں گلے سے لگا لیں یا اللہ, آپ بھی تحفتاً ہمیں جنت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم نے یہ ساری آیات پڑھی جہنم کے بارے میں, یا اللہ ہم تو ایک لمحہ بھی یا اللہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے میرے مولا, ایک لمحہ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ اگر یا اللہ ہمارے اعمال کی یا اللہ اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا تو یا اللہ ہمیں اپنا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ کی رحمت کا معاملہ ہو گیا تو میرے پیارے اللہ ہمیں یقیناً آپ تحفے میں جنت عطا فرما دیں گے میرے مولا. آپ سے رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. یا اللہ پورا رمضان گزر گیا میرے پیارے اللہ, پورا رمضان گزر گیا. یا اللہ آپ کی توفیق سے روزے رکھے, آپ کی توفیق سے تراویح پڑھی, آپ کی توفیق سے یا اللہ ختم قرآن ہوا میرے پیارے اللہ. اللہ آپ کی یہ توفیق نہ ہوتی تو یا اللہ ہم بھی اس وقت کو ضائع کر دیتے یا ارحم الراحمین. یا اللہ جب آپ نے توفیق دے ہی دی ہے تو میرے پیارے اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجیے, اور یا اللہ ہمیں تحفے میں جنت عطا فرما دیجیے. اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے یا اللہ, ابھی بھی اس کی آخری لمحات باقی ہیں. یا اللہ ہم ابھی بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں میرے مولا, ابھی بھی امید لگا کے بیٹھے. یا اللہ آپ نے تو خود فرمایا نا عند ظنی عبدی بھی, میں تو اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں میرے مولا. ہمیں رحمت کی امید لگی ہوئی ہے میرے مولا, ہمیں رحمت کی امید لگی ہوئی ہے. یا اللہ ہمیں پتہ ہے کلا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ آپ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے میرے مولا. یا اللہ آپ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں میرے مولا. بچہ, چھوٹا سا بچہ, اس کی ماں اس سے ناراض ہوتی ہے, اسے دھمکی دیتی ہے کہ میں تمہیں ماروں گی. یا اللہ وہ بچہ جو ہے وہ جا کے ماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے میرے پیارے. ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اللہ.
یا اللہ آپ نے قرآن میں جگہ جگہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج بتائے. یا اللہ ہم آپ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے, ہم آپ ہی کے پاس آتے ہیں. میرے مولا آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ اپنے عذاب سے آپ ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے. میرے مولا اپنے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہم پہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. ہمارے دل کے اندر ایمان کا نور عطا فرما دیجیے. اللہ یقین کی کیفیات عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے. ہمیں رکوع قیام تلاوت کی حلاوت عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دیجیے, ہمارے عالی اخلاق والا بنا دیجیے. یا اللہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یا اللہ ہمیں بھی ان کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے عالی اخلاق والا بنا دیجیے. میرے مولا ہماری زبان میٹھی ہو جائے, ہمارے اللہ نرم مزاجی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. میرے مولا ہم غصے کو قابو کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہم معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے بن جائیں, سچ بولنے والے بن جائیں. اللہ امانت دار بن جائیں. یا اللہ وعدوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں. یا ارحم الراحمین لوگوں کا خیال کرنے والے بن جائیں, لوگوں پہ خرچ کرنے والے بن جائیں. یا اللہ اور خرچ کر کے ہم کہہ سکیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. یا اللہ ہمارا حال بہت بگڑا ہوا ہے میرے پیارے اللہ. یا اللہ اب تو یہ کشتی آپ پہ چھوڑ دی میرے مولا. یا اللہ بہت کوشش کی, یا اللہ ہماری کوشش ناکامیاب ہو گئی. یا اللہ آپ کے حوالے کیا اپنے آپ کو میرے پیارے اللہ. اللہ اپنی رحمت کی بارش سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجیے, ہمارے گندے نفس کو پاک فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنی رحمت, صرف اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ہمیں اپنی جنت میں یا اللہ جگہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنی دعائیں مانگی پورے رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد انشاءاللہ توفیق دیجیے اللہ مانگنے کی. یا اللہ سب دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ان دعاؤں میں خصوصی یا اللہ حصہ عطا فرمائیے. یا اللہ یہ سب مجالس جو ہوئیں یا اللہ اگر ان کے ساتھ نہ ہوتا, ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو یا اللہ ہم کہاں یہ کر سکتے تھے. یا اللہ ان کو بھی پورا حصہ عطا فرمائیے. ہماری اولاد کو بھی یا اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم یہ اوقات تیاری کے, پڑھنے پڑھانے کے یا اللہ ہم ان کے وقت میں سے لیتے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم مل کے یا اللہ ہم سب گھر والے مل کر یا اللہ آپ کے دین پر چلیں, آپ کے دین کی خدمت کریں. یا اللہ آپ خیر حفاظت عطا فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے, برکتیں عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین قبولیت عطا فرمائیے, وسائل عطا فرمائیے میرے مولا, وسائل عطا فرمائیے. اللہ مخلص معاونین عطا فرمائیے میرے مولا, مخلص معاونین عطا فرمائیے. اللہ مخلص معاونین عطا فرمائیے. جیسے آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی جماعت دی تھی یا اللہ ہمیں بھی مخلص معاونین عطا فرمائیے. یا اللہ حفاظت عطا فرمائیے میرے مولا, حفاظت عطا فرمائیے. ہر شر فتنے سے بچائیے. اللہ دجال کے فتنے سے بچائیے. اللہ دجال کے فتنے سے بچائیے میرے مولا, دجال کے فتنے سے بچائیے. اس دجالی دور میں یا اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کو بھی خصوصی جزائے خیر عطا فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دے میرے مولا. اللہ انہی کی تربیت ہے میرے مولا کہ آج ہم قرآن کو پڑھنے کے قابل ہیں. یا اللہ ہمارے قرآن تو ہمارے والد نے ہمیں سکھایا, ہمارے والدین نے سکھایا میرے مولا, ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ مسجد کا راستہ دکھایا انہوں نے. یا اللہ انہوں نے ہر اچھی بات بتائی, ہمیں نیکی سکھائی, ہمیں یا اللہ برائیوں کے بارے میں آگاہ کیا. میرا یہ ہماری کوتاہی تھی یا اللہ, میری کوتاہی تھی میرے مولا, میں نے ان کی بات نہیں سنی. یا اللہ انہوں نے تو نیکی سکھائی تھی. یا اللہ ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیے, جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ رمضان کی راتوں میں یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے میرے مولا. ہم ان کی زندگی میں تو خدمت نہ کر سکے میرے مولا. یا اللہ یہ ان دعاؤں کو یا اللہ ان خدمت کے نہ کرنے کا کفارہ بنا دیجیے میرے مولا. اور ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنائیے.
آنے والی زندگی کو میرے مولا گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمارے کابرین ہمارے مشائخ کو بھی پورا پورا اجر عطا فرمائیے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف یا اللہ رہنمائی کی. یا اللہ انہی کی تربیت ہے. یا اللہ انہی کی تعلیم ہے کہ یا اللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ یا اللہ ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. میرے مولا دین کی تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آ گئی. یا اللہ انہی کا انعام ہے، انہی کی تربیت ہے، انہی کا سکھایا. میرے مولا ان کو پورا اجر عطا فرمائیے. ان سب کی اللہ حفاظت فرمائیے، ان کے گھر کی، ان کی اولاد کی حفاظت فرمائیے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی نسلوں کو، گھر والوں کو ہدایت پہ رکھیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. میرے مولا یا اللہ باقی جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے، حاجات پوری فرما دیجئے، مشکلات دور فرما دیجئے، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ خاص طور پہ جن نے خدمت کی ہے کبھی بھی کسی طرح کی بھی، میرے مولا ان کو اللہ، ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. یا اللہ ان کو قرب عطا فرمائیے، اپنا قرب. اللہ ہدایت عطا فرمائیے ان کو، ان کے گھر والوں کی، بچوں کی خوشیاں عطا فرمائیے. ان کو یا اللہ ہدایت پہ رکھے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. میرے مولا یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں روحانی جسمانی طور پہ، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو شیطانی اثرات کا شکار ہیں ان کو نجات دے دیجیے. یا اللہ ان اثرات سے یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہے اس کو بھی پلیز دور فرما دیجیے. اللہ مسجد دوبارہ کھول دیجیے. میرے مولا حرمین شریفین کی رونق بحال فرما دیجیے. یا اللہ ہم نے ادب نہیں کیا، ہم نے وہاں گئے، آپ نے بلایا، ہم نے ادب نہیں کیا. یا اللہ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، یا اللہ وہاں کی تکریم کے ساتھ اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین یا اللہ راضی ہو جائیے. یا اللہ دنیا میں بھی اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو، اللہ پہلے راضی ہوئیے گا، کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا. اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا. یا اللہ اپنی رحمت کے فرشتے بھیج کے یا اللہ سکرات کو آسان کر کے میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلائیے گا اپنے وقت پر، اور آگے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا. سوالوں کو آسان فرما دیجیے گا. یا اللہ تحت نگاہ وسیع فرما دیجیے گا، نور سے بھر دیجیے گا. یا اللہ اس کی وحشت کو ختم فرما دیجیے گا، انسیت بھر دیجیے گا. میرے مولا قیامت کے دن کو آسان کر دیجیے گا. یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے گا. نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائیے گا، ان کی شفاعت عطا فرمائیے گا. یا اللہ ان کے قدموں میں ہم سب کو بلا حساب کتاب ان کی شفاعت کے صدقے جنت الفردوس میں جمع فرما دیجیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا اللہ عطا فرمائیے. اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں، مانگنا تو نہیں آتا لیکن بن مانگے یا اللہ ان فقیروں پہ صدقہ خیرات فرما دیجیے. ان رمضان کی راتوں میں یا اللہ ان مبارک راتوں میں یا اللہ ہم پہ خصوصی رحمتوں کا صدقہ فرما دیجیے، اپنی محبت کا صدقہ فرما دیجیے. اللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا صدقہ فرما دیجیے. یا اللہ ہم پہ جنت کا صدقہ فرما دیجیے. یا اللہ عافیت کا صدقہ فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمتوں کا صدقہ فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.